الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله تعالى يوم القيامة معاوية وعليه رداء من نور الإيمان وقال لا تذكروا معاوية إلا بخير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صدق الله مولانا العظيم کہاں کہاں سے نکالو گے ان کو ظالموں، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ، باہر و بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ۔ غیور و جسور و روشن ضمیر علماء کرام و سامعین نظام، وقت بہت مختصر ہے، ایک کام آپ کے ذمے لگا رہا ہوں، وہ آپ نے گھر جا کر قرآن مجید ترجمے والا اٹھا کر خود غور اور فکر کرنا ہے کہ ان آیات میں خلاق اعظم نے کیا فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 5، سورہ البقرہ آیت نمبر 13، سورہ البقرہ آیت نمبر 137، سورہ البقرہ آیت نمبر 143، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، سورہ انفال آیت نمبر 10، سورہ انفال آیت نمبر 54، سورہ انفال آیت نمبر 72، سورہ انفال آیت نمبر 74، سورہ توبہ آیت نمبر 40، سورہ توبہ آیت نمبر 88،
سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ محمد آیت نمبر 2، سورہ فتح آیت نمبر 10، سورہ فتح آیت نمبر 18، سورہ فتح آیت نمبر 29، سورہ الحجرات آیت نمبر 3، سورہ الحجرات آیت نمبر 7، سورہ الحجرات آیت نمبر 9، سورہ الحجرات آیت نمبر 15، سورہ ملک آیت نمبر 12، سورہ العادیات ابتدائی 3 آیات۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جس میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 بھی شامل ہے۔ خود جا کر خود قرآن مجید ترجمے والا اٹھا کر بار بار دیکھیے، بار بار دیکھیں گے تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ ان آیات میں خصوصی طور پر اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ ویسے تو سارا قرآن صحابہ کرام نے ہی لکھا ہے، اللہ نے لکھا لکھایا قرآن نہیں بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام نے بھی نہیں لکھا۔ جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نہیں لکھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے صحابہ کرام نے لکھا ہے۔ اول تا آخر سارا قرآن صحابہ کرام نے لکھا ہے۔ چھٹے درجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین قرآن میں شامل ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہ قرآن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، پھر مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی جس کو مصحف عثمانی کہتی ہے وہ لکھا گیا۔ میں وقت کی قلت کے باعث اتنی درخواست کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے۔ بہاولپور کی لائبریری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا دست مبارک کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے۔ آپ کی لانگی خاں لائبریری ملتان میں کئی 100 سال پرانا لکھا ہوا قرآن مجید موجود ہے۔ ان سب کو جمع کر لیجئے، ٹیلی کیجئے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جو قرآن اللہ نے میرے نبی کے پاس بھیجا تھا بہو وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا حضرت حسین، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے تو پھر علی والے ہم ہوئے، اور اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قرآن ہمارے پاس ہے تو پھر حسینی ہم ہوئے۔
حضرت علی قرآن کے حافظ تھے اور اہل سنت حافظ ہیں، تو پھر علوی ہم ہوئے، علی والے ہم ہوئے۔ اور حضرت حسین کی اطاعت میں جو قرآن کے حافظ ہیں، تو پھر حسینی ہم ہیں، حسنی ہم ہیں، محمدی ہم ہیں، صدیقی ہم ہیں، فاروقی ہم ہیں، عثمانی ہم ہیں، حیدری ہم ہیں۔ دلائل کی دنیا میں حضرت مفتی صاحب، دلائل کی دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہل بیت کے گستاخ یہی ہے۔ اور وقت نہیں ہے، آپ بتائیے، اور انصاف سے بتائیے، کیا نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط پر مشتمل، ارشادات پر مشتمل معتبر کتاب نہیں ہے؟ کیا کوئی دکھا سکتا ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کی تھی اور مجھ سے خلافت لینا چاہتے تھے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، آخر مر جانا ہے، صحابہ ہے۔ فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ سارا قرآن پڑھ لیجیے، قرآن نے کہا لہم مغفرہ، تم باتیں کرتے ہو نا خطاؤں کی، قرآن نے تو کہہ دیا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لہم مغفرہ واجر عظیم، اور اجر عظیم بھی عطا کر دیا۔ یہ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہتے ہیں کہ تم ان کو رضی اللہ عنہ کہو تو ہم ہماری مرضی کہیں نہ کہیں، اللہ نے جب کہہ دیا، اللہ نے کہا ہے نا، تو اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں۔ قرآن نے کہا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے تو صحابہ کرام کے لیے جنت بنا دیے، اور یہ بھی کہا کہ خالدین فیہا ابدا۔ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر علامہ اقبال کے اشعار میں خلد بری کا لفظ پڑھ لو نا کہ کیا معنی ہے۔ کہتے ہیں جی کچھ دن رہیں گے، قرآن نے کہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحابہ کو کوئی جنت سے نکال ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات کر رہا ہوں، تفسیر احتشامیہ 200 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے، انڈیا سے چھپی، اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، مولانا اسلم شیخو پوری نے بھی لکھا ہے تصحیح البیان میں۔ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے صحابہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، حضور کے پیروکار ہوئے، اور جنہوں نے پھر ان کی تابعداری کی ہے، اللہ صحابہ کی نسبت سے ان غلاموں کو معاف کر دے گا۔ وقت نہیں ہے، مجبوری ہے، ایک دو حدیثیں سن لیجئے۔ ایک تو آپ نے سنی، یہ کنز العمال میں ہے اور تطہیر الجنان میں ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ یبعث اللہ تعالی یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من رداء الایمان۔
اٹھایا جائے گا تو حضرت امیر معاویہ پر ایمان کی چادر ہوگی. ہم تطہیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں, ایمان کی چادر کو بھی مانتے ہیں. اب تشریح کی تو ضرورت ہے, پھر ٹائم نہیں ہے. آپ ذرا وقت نکال کے تشریف لایا کریں نا. علم کے حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی جستجو کرو, محنت کرو. اگلی بات یہ, جب حمص کا گورنر ہٹا کر, اب میرے پاس وقت نہیں, حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہے, حضرت ہند بھی صحابی ہے, حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہے, حضرت امیر معاویہ کا بھائی یزید بھی صحابی ہے, بیٹا نہیں کہہ رہا, بھائی. اور اسی طرح ان کی ہمشیرہ محترمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی, وہ بھی صحابی ہے. صحابی گھرانے کے خلاف بات کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی کہ شامی کباب بھی کھاتے ہو اور امیر شام کو بھی بھونکتے ہو. کیا کر رہے ہو؟ ہم زندہ رہے تو تمہاری گردن پر معاویہ معاویہ کے نام سے ایسا پاؤ رکھیں گے کہ قیامت تک تم تڑپتے رہ جاؤ گے. کوئی نعرہ نہ لگایا. میں تو تبلیغی جماعت کا آدمی ہوں, میں زیادہ سخت تقریر نہیں کرتا ہوں, نرم نرم باتیں کرنی ہیں میں نے. لیکن مجبوری ہے, نرم نرم حلوہ ہو اور وہ گرم ہو تو کچھ تو تکلیف پہنچتی ہے نا. سن لو, مولوی صاحبان خصوصی طور پر سنیں, صحابہ سارے مظلوم ہیں مگر حضرت امیر معاویہ سب سے زیادہ مظلوم ہے. حضرت علی نے نہج البلاغہ میں کیا کہا, اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رومی بادشاہ کے خط کا کیا جواب دیا, تمہیں نہیں پتا؟ اگلی بات توجہ سے سنیے کہ امام کس کو کہتے ہیں. ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی, ہمارے یہاں نہیں. ان کے ہاں امام حلال کو حرام کر سکتا ہے, حرام کو حلال کر سکتا ہے, ساری دنیا کے علم جانتا ہے, قیامت تک کے علوم کا جانتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, وہ یوں تلوار اٹھاتا ہے, امام تو آسمان کے کئی ٹکڑے کر دیتا ہے. تلوار زمین پر گاڑتا ہے تو جناب زمین تحت سرا تک تلوار چلی جاتی ہے. مجھ سے کہتے ہو کہ حضرت علی سے کیوں لڑا امیر معاویہ؟ میں کھل کے کہتا ہوں, حضرت علی سے اگر امیر معاویہ کے رائے کا اختلاف ہوا تو پھر بتاؤ, حضرت علی کے بیٹوں نے ہی تو صلح کی ہے. امیر معاویہ کو بلانے والا حضرت حسن ہے, اور یاد رکھنا علی کی دستار کا حقدار حضرت حسن ہے, حضرت علی کی فراست کا حقدار حضرت حسن ہے, نفاست کا حقدار حضرت حسن ہے, حضرت علی کی جائیداد کا وارث حضرت حسن ہے, حضرت علی کے ترکے کا وارث حضرت حسن ہے, حضرت علی کے کاج کا وارث حضرت حسن ہے, حضرت علی کے پروگرام کا وارث حضرت حسن ہے. حضرت حسن حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا بیٹا ہے, تو پھر صلح بھی تو علی کی اولاد نے کی ہے. بدبختوں, تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. صحابہ کرام کی توہین اور تحقیر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جائے گا. اب ذرا غور کیجئے, میں بہت ساری باتیں بہار اور انوار کی حوالے سے تو نہیں دینا چاہتا تھا, چل بہار اور انوار کی بھی جو کچھ رویہ لکھا ہے, کوفہ دارالحکومت تھا, انہوں نے جو ساتھی بن کر آئے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے, انہوں نے کیا کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں,
وقت بالکل مختصر ہے، توجہ ہے میری طرف؟ نہیں ہے توجہ ہے بھائی؟ وہ ہوتے تو اٹھ کر اشارہ کرتے. ہاں یہاں تو بہت ڈھیلا کام ہے. اچھا کبھی تو جاگ جائیں گے سنی، کبھی تو جاگ جائیں گے. کاش سنیوں کے علماء جاگ جاتے تو عوام جاگ جاتی. ابھی تک علماء نہیں جاگے. میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ تشریف لائے. منبر بلایا گیا، یعنی منبر کہا گیا لے آؤ، آ گیا. اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا. رجال کشی کا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبا ان کو پہنائی، سب کے سامنے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ نے کہا، یعنی حضرت حسن نے فرمایا آج کے بعد آپ امام ہیں. پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ آپ بھی بیعت کر لیجئے. انہوں نے بھی بیعت کر لی. اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو امام مانا. یاد رکھو پہلے وہ امیر شام تھے، حضرت حسن و حسین نے امیر المومنین بنایا ہے. اب یہ امیر المومنین ہیں. قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین والسبائیین ہے. کاتب قرآن ہے، کاتب وحی المبین ہے، خلیفہ عادل ہے، خلیفہ سادس ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ صادق ہیں، خلیفہ امین ہیں، خلیفۃ المسلمین والمسلمات ہیں. چول صوبے تھے، چول. ایک صوبے میں بتاؤ کہ کسی نے کہا ہو ہم بیعت نہیں کرتے. ایک صوبے میں، ایک صوبے کا حوالہ دو کہ جہاں بغاوت ہوئی ہو. ایک صوبے کا حوالہ دو کہ جہاں کسی نے کہا ہوا ہمارے پاس راشن نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. سب کو دیا. اور یاد رکھو بس 4-5 منٹ اور گھبرائے نہیں انشاءاللہ. تو آپ بتائیے کہ جب 2 اماموں نے حضرت امیر معاویہ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی تو پھر امیر المومنین ہم نے نہیں، ان اماموں نے حضرت امیر معاویہ کو بنایا ہے. جب حضرت حسن نے اپنا امام بنا لیا، جب حضرت حسین نے اپنا امام بنا لیا، ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ آخری بات، 80 سال کل عمر تھی، فتوحات بے شمار ہیں، اور آپ دیکھیے 73 یہ بعض روایات کے مطابق 72 خطوط لکھے. 3 حجیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں. 40 ہجری میں، 50 ہجری میں، 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج پڑھائی ہے. جو معاہدے میں وظیفہ مقرر تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 لاکھ دینار تھا. مجھے 1 مہینے کا بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ نے وظیفہ نہ بھیجا ہو یا حضرت امیر معاویہ نے بھیجا ہو اور حضرت حسین نے لینے سے انکار کر دیا ہو. وقت آ گیا، وصیت کر دی. ابو سفیان کا بیٹا جری، طاقتور، مرد کلندر، مرد آہن، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعائیں کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب
اور ایک جگہ لفظ وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ بھی ہے. یاد رکھو یہ وقت آ گیا اور 64,65,000 مربع میل کا فاتح، آدھی دنیا سے زیادہ کا فاتح جب بوڑھا ہو گیا، بازار میں دیکھا تو ایک نے کہا لو ادرکتم معاویہ لقلتم ھذا المہدی، اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے تو کہہ اٹھتے یہی مہدی ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہمارا امام مہدی یہی ہے، وہ اس پر بھی میں بحث نہیں کر رہا. مہدی یہی ہے. جنازہ باب الصغیر میں توجہ کیجیے، دمشق میں حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. وہیں اسی جگہ پر ان کی تدفین ہوئی، اوپر مٹی ڈال دی. مٹی ڈال کر صحابہ کرام نے ہمارے الفاظ میں یہ کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ.